سوال نمبر 9 ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ جو سحر روزہ کرتے ہیں یا چلے لگاتے ہیں، یہ اس کا بھی شمار بدعت میں ہوگا؟ ہاں جی، اگر وہ چلے لگا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے تو بریلویوں کے نزدیک بدعت ہوگا، اور اگر دعوت اسلامی والے 4 روزہ لگا رہے ہیں مدنی قافلہ تو وہ ٹھیک ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے۔ اہل حدیث کو تو بدعت کی ڈیفینیشن کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جو انہوں نے ڈیفینیشن پبلک کو بتائی ہے اس کے تحت خود یہ بدعتی ہیں۔ ختم بخاری نہیں کرواتے اہل حدیث، کہتے ہیں ثواب کے لیے نہیں کراتے، تو آپ بورڈ کے اوپر لکھا کریں اتنا موٹا کہ بغیر ثواب کی نیت سے ختم بخاری میں شریک ہوں، تاکہ تو ہمیں کرتے بھی چندہ کوئی نہ دے۔ لوگ کہیں گے ثواب میں لبڑا دے عمل اڑے جا کے وہ تھے ثواب کے لیے ہو رہا ہے۔ یار یہ انتظامی معاملات ہیں۔ یہ آج ہم نے جو اتوار والے درس قرآن کیا ہوا، نبی علیہ السلام تو جمعرات والے دن درس دیتے تھے، ہمارے لیے اتوار زیادہ کنوینئنٹ ہے۔ انتظامی معاملات کے اوپر کبھی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ علماء کے درس نظامی کے جو کورسز ہیں 8 سال کا 10 سال کا، یا قم یونیورسٹی میں 17 سال تک بھی شیعہ پڑھتے ہیں، یہ انتظامی معاملات ہیں، یہ کہاں سے بدعت ہوں گے؟ تو ظاہر کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا، سہ روزہ بنایا، چلا بنایا، یا 7 مہینے یا سال ایک کورس ڈیوائز کیا انہوں نے، یہ انتظامی معاملہ۔ ہاں یہ بدعت صورت میں بنے گا اگر کوئی کہ یہ اس حوالے سے دین کا حصہ ہے کہ جس نے سہ روزہ نہ لگایا وہ گناہگار ہوگا، پھر بدعت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، بدعت کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 75A اور 75B ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں نے بتایا کہ بدعت کے حوالے سے اسی طریقے سے اسلام میں اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جاری کرنے والے کو بھی ثواب، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب۔ بدعت نہیں، سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، اور طریقہ میں بتاؤں جیسے کہ ویڈیو کیمرہ، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ فٹ کرنا، فکس کر دینا، اچھا طریقہ ہے اسلام میں۔ سافٹ ویئر حدیثوں کے بنانا، اچھا طریقہ ہے اسلام میں۔ تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اچھی بدعت اور چیز ہے، بدعت ہوتی ہی بدعت ہے، چاہے اچھی ہو بری وہ غلط ہے۔ اچھے طریقے جاری ہو سکتے ہیں، وہ آپ جتنے مرضی کریں، تسبیح ہے، کاؤنٹر ہے، جس سے یا حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، بحری جہاز میں پہلے جاتے تھے، اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے، تو یہ اسلام میں اچھے طریقے۔ اس سے اس طرح مسجد میں قالین، کوئی یہ کہتا ہے جناب تھلے اس پکے دے اتنے اس قالین دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف، اللہ اکبر، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، دین کو سپورٹیو چیزیں، لیپ ٹاپ ہو، یہ ساری چیزیں یہ اچھے طریقے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے یہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہ جس نے بھی یہ کام کیا ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ البتہ جو تعلیمات ہیں تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی کی، ان سے ہمیں علمی اختلاف ہے، میرا لیکچر پیچھے ریکارڈ ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت یا اس طرح آپ لکھیں، اور میری مخلصانہ نصیحتیں، ہم ان کی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، باقی ہمیں طریقے سے نہیں ہے۔ وہ پہلے بریلوی کہا کرتے تھے جناب، آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ایک شعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلیچ استرا ستھن چھوٹی گردن موٹی، اے سنو جی، ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تہمت چھوٹی، گردن موٹی، گلیچ توا، ٹھیک ہے جی، تے سر تے استرا تے چک بسترا، تے وہ کیا کہتے ہیں کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ۔ تو یہ اس طرح انہوں نے شعر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی ہری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی۔ اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ سنتیں تھی جس کا مذاق انہوں نے اڑایا، اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اب سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو چیزیں جو چیز مطلب آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر نہ فتویٰ بازی کریں، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں اہل حدیث سے کہوں گا خدا کے لیے یہ آپ فتوے نہ لگائیں، آپ علمی اختلاف کریں کہ ان کی جو تعلیمات میں جو کمزوریاں ان کو ہائی لائٹ کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں تو پلٹ کر جواب دیتے ہیں بھائی لکم دینکم ولی دین، اپنے قبر میں جانا اپنے، میں نے اپنے میں جانا، بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جناب یہ لگ پتا جائے گا انہوں جناب، یہ جڑے آتے ہیں نا لکم دینکم ولی دین، یہ اپنے دنیاوی معاملات میں تو کبھی نہیں ایسے کرتے کہ آپ اس کو کہیں کہ یار یہ دیکھیں جب آپ کے لیے جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا اسے 1 لاکھ روپے دیا جائے گا اگر وہ جیلم کا شہری ہے، تو ادھر تو نہیں کہیں گے لکم دینکم ولی دین، تو ہی لائے میں نہیں لانا۔ دین میں اگر کوئی کر رہا ہے یہ بھائی حرام ہے ایسے جو کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جو السجدہ ہے نا جی، پارہ نمبر 21 کے اندر سورہ السجدہ، اسے سورہ الف لام میم السجدہ کہتے ہیں، اس کی آخری آیت یہی ہے، اور میں نے یہ آیت آخری نصیحت کے طور پر ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر ہے 22 اس کی، سورہ سجدہ کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی جائے اللہ کی آیات سنا کے کہ اللہ سے ڈر، بھئی نماز پڑھ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ نے اس حرام کیا ہے، یہ برے کام جو تو کر رہا ہے چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جس کو ایسے سمجھایا جا رہا ہو اور وہ روح گردانی کرے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرم سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔
اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے جو لوگ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ایک اور آیت بڑی سخت ہے, سورۃ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 10 ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا, یعنی جن کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ روح گردانی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت الدین خطاب کر کے کہے گا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں مجھے اس سے زیادہ کوفت اور تکلیف ہوتی تھی جتنی آج تمہیں میرے عذاب سے ہو رہی ہے, جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم مجھ سے روگردانی کرتے تھے. اس سے زیادہ سخت الفاظ قرآن میں میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. اس سے چھوٹا بچہ بغیر میں ریزمبلنس کی بات کر رہا ہوں کہ ہوں پتہ لگا بچو جی, اللہ تعالیٰ مارے ہم ان لوگوں کو قیامت والے دن جن کو دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم اپنی جانوں سے جس طرح بیزار ہو نا اس تکلیف سے, اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کہتے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر. یہ نبیوں کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں جو آپ کے پاس اللہ کا دعوت لے کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے. آج وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, میں کہتا ہاں ہو سکتا ہے پھر ابو جہل ہی ہوتا, ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوتا. ہو پتہ نہیں کی ہوتا تو نہیں تو سمجھ پہ آتی 1400 سال بعد, تو اس ٹائم پتہ نہیں تو کی ہوتا. ٹھیک ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو یہ اس طرح نہیں میرے بھائیو, نبی علیہ السلام کا وہ نمائندہ ہے جو آپ کے پاس کتاب و سنت کی دعوت لے کے آئے. مت ڈانٹیں اسے, حق بات قبول کرنی ہے کریں, نہیں کرنی نہ کریں, لیکن ڈانٹیں نہیں. ٹھیک ہے جی, مجرم ایسے لوگ جو یہ کر رہے ہیں. میں تو یار یعنی میں اپنی کو تعریف نہیں کرتا, میرا علمی سٹیٹس پوری دنیا کے سامنے. تبلیغی جماعت کے بوڑھے بوڑھے لوگ جو بےچارے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے, مجھے کئی بار بٹھا لیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں ان کی بات, حالانکہ مجھے پتا ہے قرآن کی ایک آیت کو ترجمہ نہیں کر سکتے, لیکن بےچارے کلاس کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں, جو بات کریں آپ بات ان کی سنیں. کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, کیوں ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں؟ اللہ کے لیے نکلے یار, آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے, اپنی جیب سے خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں تو ان کا ریگارڈ کریں.